تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، تسبیح رکوع، سبحان ربی العظیم، تو بعض اس کو سبحان ربی العظیم پڑھ جاتے ہیں، ربی نہیں ہے بلکہ ربی العظیم، ضا کی آواز نکالیں گے، زا کی آواز نہیں نکالیں گے، صبح با ساکن میں کلکلا کریں گے، سبحان ربی العظیم، ربی یا کو لام کے ساتھ ملا کے ربی العظیم، عین کی آواز اور ضا کی آواز کو ظاہر کریں گے، عظیم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اس کی پریکٹس کر کے ضا ہی پڑھنا ہوگا، سبحان ربی العظیم۔ آگے تسمیع، رکوع سے اٹھتے وقت کی جو دعا جو تسبیح ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ، بعض سمیع اللہ پڑھ جاتے ہیں، تو سمیع اللہ نہیں ہے بلکہ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ آگے ہا الٹا پیش ہے تو حمیدہ نہیں بلکہ وقف کریں گے تو حمیدہ، اینڈ پہ ہا کی آواز، سمیع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے جی، حمیدہ نہیں پڑھیں گے، حمیدہ۔ آگے تحمید، جب رکوع سے اٹھ جائیں تو رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ نیچے رہیں گے تو کہیں گے ربنا ولک الحمد، یہاں ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہم ربنا ولک الحمد، یہ تمام الفاظ، لیکن ان سب میں سے کوئی ایک ہی کہیں گے، ٹھیک ہے جی، ربنا ولک الحمد۔ دال پیش ہے تو آگے وقف مطلق کی علامت لکھی ہوئی ہے، تو دال پیش کو ساکن کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا، دال ساکن میں کلکلا کریں گے، حمد، ربنا ولک الحمد۔ آگے تسبیح سجدہ، ربنا ولک الحمد کہیں گے رکوع سے اٹھ کر کھڑے رہ کر، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے، تو سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے لگائیں گے، پھر ہاتھ رکھیں گے سجدے والی جگہ پر، اور پھر ناک اور پھر پیشانی رکھ کر تحمل کے ساتھ سجدہ کریں گے، وہ سجدے میں جا کر پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان، ہا کے بعد صحیح کریں گے سبحان ربی الاعلی، بعض تیزی کے اندر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یلالا نہیں ہے بلکہ یلاعلی، عین کی بات صحیح کریں گے، سبحان ربی الاعلی نہیں ہے بلکہ سبحان ربی الاعلی۔ دیکھیں جس رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جس رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس رب کی شان بیان کی جا رہی ہے، اس رب کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو اللہ پاک کا صحیح نام لینا چاہیے، نام تو کسی کا بھی نہیں بگاڑنا چاہیے۔ تو دیکھیے اگر ہم غور کریں، جو تیزی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور سجدہ جو ہے یہ اللہ پاک کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، اور سجدے کی حالت میں اللہ پاک بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو جب بندہ اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب ہو تو پھر بھی بندہ جو ہے وہ اپنے رب کا صحیح نام نہ لے رہا ہو تو پھر اس کی نماز کہاں جائے گی؟ اللہ پاک اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہو جائے گا؟ تو اس لیے نماز بھی پڑھنی چاہیے، لیکن صحیح اور تحمل کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو سجدے میں جا کر جو تسبیح پڑھیں گے ان کو کیسے پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو ٹھیک ہے جی، اس طرح ایک ایک حرف واضح ہو رہا ہو، یہ میرے رب کی شان بیان کی جا رہی ہے، میرے رب کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے، تو اللہ پاک کا ذکر کریں تو اچھے طریقے کے ساتھ بیان کریں، اللہ پاک کا نام اچھے طریقے کے ساتھ لیں گے تو پھر اس کی مزید کرم نوازیاں ہم پر ہوں گی۔